اگر کوئی یہ جرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سمجھا دے وہ بے وقوف ہے، یہ فلاں ہے، یہ اختلافی بات کرتا ہے، اس کو عقل نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے، یہ ہمارا جو باپ ایسے کرتا تھا وہ بے وقوف تھا، ہمارا دادا ایسے کرتا تھا وہ پاگل تھا، یہ جو چھوڑا پورا میرا پور حلوے کے تھال کے اوپر جم گھنٹہ لگا کے پڑے ہوتے ہیں اور گھر گھر کے اندر جو چوریاں بناتے ہیں، یہ سارے میرا پور والے بے وقوف ہیں۔ تو اکیلا سچا، تو اکیلا ٹھیک ہے، تیری نئی بات ہے، ہم نے تو آج تک نہیں سنی۔ سیم وہی کلمات ہیں، سیم وہی باتیں ہیں جو مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں کہتے تھے، اور قرآن اس کا گواہ ہے، جگہ جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا اوے شریعت کی پیروی کرو، اس وحی کو مانو جو آسمان سے آئی ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارو، آگے سے کہتے تھے اچھا باپ دادوں کو ہم نے جس طریقے پہ پایا ہے وہ چھوڑ دے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم اپنے باپ دادوں کے طریقوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ اللہ کے بندو، ہمارے جو باپ دادا تھے وہ شیخ الحدیث تھے، وہ کوئی عالم تھے، وہ بیچارے جٹ بندے تھے، ذمہ داری جانتے تھے، یہ کھیتی باڑی کا ماڑا موڑا وہ جانتے تھے، اس کا بھی مکمل ان کے علم نہ، کیونکہ وہ انجینئر نہیں تھے، وہ زراعت کے ماہر نہیں تھے، بس ایسے آپ سے سنی، اس سے سنی، اس سے سنی۔ وہ دوائیاں بھی اگر انہوں نے لینی ہوتی نا، وہ 10 بندوں سے پرچے پڑھوا کے پھر جا کے کہیں وہ بھی 2 نمبر لے کے آ جاتے۔ یہ تو حال ہے، اور آپ نے ساری شریعت اٹھا کے انہی بابوں کے سر پہ رکھ دی، تو میرا بھائی ہدایت کہاں سے آئے گی؟ یہ ہدایت اس قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھو۔ میں اکثر اپنے خطبے کے آخر میں یہی بات کرتا ہوں، موضوع جو مرضی ہو، آخر میں یہی بات کرتا ہوں، یہ ہدایت ہے خالص، یہ کسی بابے کی کتاب نہیں۔ فضائل اعمال وہ بابے کی کتاب، وہ فضائل اعمال فیضان والوں کی ہو، وہ فضائل اعمال تبلیغی جماعت والوں کی ہو، وہ فضائل اعمال دیوبندیوں کی ہو، وہ جس کی مرضی فضائل اعمال ہو، وہ بابا جی کی ہے، وہ کسی بزرگ کی ہے، وہ کسی انسان کی ہے، یہ رحمان کی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کی ہدایت میں کوئی شک نہیں۔ اس کو پڑھو ترجمے سے، جب آپ الحمد شریف سے لے کے والناس تک پہنچو گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ، اس کا اعجاز یہ ہے، اس قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ آپ ہدایت پر آ جاؤ گے، صراط مستقیم پر آ جاؤ گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حدیث کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لو۔ کوئی حدیث کی کتاب موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لو، اپنے پاس رکھ لو، اپنی گاڑی میں رکھ لو، آپ اس میں سے آپ کو نماز کا مسئلہ چاہیے نا، اس میں سے نماز کا باب نکال کے 4 5 7 8 10 حدیثیں پڑھ لو۔ آپ کو وضو کا مسئلہ چاہیے، مترجم ہے نا، اردو میں ہے سب کچھ، آپ وہ پڑھ لو۔ آپ کو کوئی مسئلہ، عقیقے کا مسئلہ ہے، شہادت کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کو، آپ اس کو باب نکالو، وہی آپ 4 5 10 15 حدیثیں پڑھ لو۔ جب آپ 10 15 حدیثیں پڑھو گے آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ میرے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے پاس آؤ گے نا، اگر میں ہوں وہابی تو میں 100% کوشش کروں گا آپ کو اسی پٹی پہ چڑھانا۔ اگر میں بریلوی ہوں میں 100% کوشش کروں گا آئے ہو کو خالی اپنی پٹی پہ چڑھاؤ، دیوبندی بناؤ، شیعہ بناؤ، قادری بناؤ، سہروردی بناؤ، مرزائی بناؤ۔ اور مرزائیوں کے بعد جو جاتے ہیں مرزائی بن جاتے ہیں، وہ چھوڑتے ہیں ان کو، جتنا مرضی ان سے ہو سکتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں، یہ آ گیا ہے اب اسے مرزائی بناؤ، اور چھوڑو ان مولویوں کو، کافی لمبے عرصے سے کہہ رہا ہوں، ان مولویوں سے بائی کاٹ کر دو، بالکل بائی کاٹ کر دو، اور اپنا تعلق قرآن سے جوڑ، اپنا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جوڑ، جو قرآن کہہ دے، جو حدیث کہہ دے، بس اسی کے مطابق زندگی گزارو۔ باقی قیامت والے دن ہم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا کہ واقعہ کربلا میں حضرت حسین کو کس نے شہید کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ ہمارا سوال ہی نہیں ہے۔ ہم سے یہی پوچھا جائے گا، ہاں بھائی مر ربو کا ما دینو کا من نبی ہوگا، قرآن آیا تھا کیسے زندگی گزاری تھی، نبی آیا تھا اس کی پہچان کیسے حاصل کی تھی، اسلام میں نے بھیجا تھا اس کو کتنا سمجھا تھا اور کس طرح اس پر عمل، سوال یہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ شہادت، کربلا، میلاد، یہ شب برات، یہ فلانا ڈھمکانا، یہ تو سوال ہی نہیں ہے۔ ان کاموں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو ہم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ بھائی جس نے شہید کیا وہ جانے اور اس کا رب، آپ نے ضروری میرے منہ سے گالیاں نکالنی ہے اس کے لیے۔ امام احمد بن حنبل سے جب پوچھا گیا
آپ حسین کے قاتلوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یزید کے بارے میں آپ اس کو لعنت نہیں کرتے؟ انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا بھئی آپ یہ بتاؤ، آج تک اس احمد بن حنبل کے منہ سے تو نے کسی کے خلاف لعنت سنی ہے؟ کسی کے خلاف گالی سنی ہے؟ فرمایا نہیں، اس لیے میں کسی کو لعنت اور گالیاں نہیں دیتا۔ اللہ نے منع کر دیا ہے، کوئی بھی بندہ کسی کو گالی نہیں دے سکتا۔ جس نے وہ ملوث ہے، وہ میں نے قرآن سے ثابت کر دیا ہے، اگر وہ ملوث ہے وہ جہنم کا مستحق ہے۔ اس سے اور کیا؟ اس کی ماں بہن ایک کروں پھر مانو گے؟ یہ تو جہلوں کا کام ہے، ان پڑھوں کا کام ہے، گالیاں دینا، گالم گلوچ کرنا، کفر کے فتوے لگانا، لعنتیں بھیجتے رہنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم کسی کو لعنت نہیں بھیج سکتے۔ تو ان تمام چیزوں سے آپ گریز کریں، جو حقائق ہے، جو حقیقت ہے، آپ نے آپ کی کوشش کریں، اس کی طرف آپ نے آپ کو میل کریں اور بالکل نیوٹرل ہو جائیں، کسی کے ساتھ اپنا کوئی تعلق نہ جوڑیں۔ اسلام کے معاملے میں تو آپ صرف مسلمان بنیں، جہاں سے قرآن مل جائے، جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مل جائے، اس کو سینے سے لگا لیں۔ باقی من گڑت قصے کہانیاں، اس سے اپنے آپ کو بیزار رکھیں۔ بدعات اور رسومات سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں، ورنہ یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ جس کو ہم عبادت سمجھ رہے گئے وہی جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔